بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جماہی کو ناپسند فرماتے ہیں، چنانچہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان پر جس نے الحمدللہ سنا یہ حق ہے کہ وہ اس چھینکنے والے کے لیے یرحمک اللہ کہے۔ فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جہاں تک بات ہے جماہی کی تو بے شک وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، تم میں سے جب کسی کو جماہی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جماہی لیتا ہے تو شیطان اس کی وجہ سے ہنستا ہے۔ بخاری شریف۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی کتاب میں مسلم شریف کی روایت میں اس طرح ہے، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا، کیونکہ جب تم میں سے کوئی ہا کہتا ہے ضحک الشیطان منہ، تو شیطان اس کی وجہ سے ہنستا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمیہ، جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے۔ فإن الشیطان یدخل، کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، یعنی منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، دونوں حدیثوں میں ملا کر کے مجموعی طور پر چھینک اور جماہی کے بارے میں باتیں بتلائی گئی ہیں۔ چھینک کے تعلق سے تقریباً ساری روایات اور چھینک کے احکام کل اور پرسوں کے درس حدیث میں بتلا دیے گئے۔ اب آج دوسرا ٹکڑا ہے جماہی کے بارے میں۔ جماہی، جب کسی کو جماہی آتی ہے، جماہی صحیح ورڈ ہے، وہ جماہی بولتے ہیں اپن، تو چل جاتا جماعی بھی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے کوئی سمجھ سکے اسی طرح کا ورڈ یوز کریں گے تو بات اس کو سمجھ میں بھی آئے گی۔ باقی عام طور سے جماعی گھر داماد کو کہا جاتا ہے، باقی جو ہم منہ کھول کر کے ہا کر کے سستی لیتے ہیں اسے جماعی کہا جاتا ہے۔ خیر، جب کسی کو جماعی آتی ہے تو اس کے بارے میں ایک بات یہ بتلائی کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جماعی جب آتی ہے نا، انسان پر سستی طاری ہوتی ہے، منہ کھول دیتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تھوڑا سا پانی بھی نکلتا ہے، اس کے بعد بدن سست آتا ہے، تھوڑی سی غفلت آ جاتی ہے۔ اور عبادات کے معاملے میں غفلت، لاپرواہی اور ایک مسلمان سے سستی، لاپرواہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے، ہمیشہ اب مجھے یہ عبادت کرنا ہے، اب مجھے اس کی یہ خدمت کرنا ہے، اب مجھے اس کے ساتھ یہ اخلاق سے پیش آنا ہے، اب مجھے اس کا وہ کام کرنا ہے، اب اللہ کی یہ اطاعت کرنا ہے، اب اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایک مسلمان اپنی 24 گھنٹے کی لائف میں اس طرح ایکٹیو رہے، سوتا بھی ہے تو سنتوں کے ساتھ سوئے، جاگتا بھی ہے تو سنتوں کے ساتھ جاگے۔ یہ ایک مسلمان کی لائف میں یہ پسندیدہ چیز ہے۔ لیکن چند لمحوں کے لیے جب جماعی آتی ہے، سستی، لاپرواہی ہوتی ہے، اس کے بعد اور 2-4 سیکنڈ تک، کوئی 1-8 منٹ تک تھوڑی دیر لاپرواہی میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور شیطان کی طرف سے ہے کا بھی مطلب یہی ہے کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان کے پاس اتنا پاور ہے کہ شیطان جماعی والا فعل شیطان کرواتا ہے، نہیں۔ انسان کا ہر فعل اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، سبب کوئی ہو جاتا ہے، خوش کوئی ہو جاتا ہے، تو جو خوش ہوتا ہے اس کی طرف میں بھی نسبت کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ اس پر خوش ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ایک بات یہ بتلائی گئی، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ جب کسی کو جماعی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرے۔ کیسا روکنا؟ وہ تیسری حدیث میں بتا دیے کہ منہ پر ہاتھ رکھے، منہ پر ہاتھ رکھ کے روکنے کی کوشش کرے، حتی الامکان۔
منہ پورا کھول کے جمائی لے رہے ہیں، بعض لوگ منہ بھی کھولتے ہاتھاں بھی پھیلا دیتے، ویسا جمائی لیتے نہیں، یہ اور زیادہ سستی کی بات ہو جاتی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے دبانا، ہو سکے تو روکنے کی کوشش کرنا، یہ ہے حکم اسلامی اعتبار سے، تاکہ کم سے کم غفلت طاری ہو، زیادہ سے زیادہ نہ ہو۔ ہونا تو ہے وہ کیسا بھی ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ کو ہم روک لیں، یہ فکر کرے۔ دوسری چیز یہ ہو گئی۔ تیسری چیز اس کے اندر کہی گئی ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ اور چوتھی چیز یہاں یہ بتلائی گئی، شیطان داخل ہو جاتا ہے جب منہ کھول کر کے جمائی لیتے ہیں، منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے ہیں تو شیطان گھس جاتا ہے۔ کیا مطلب شیطان داخل ہو جاتا ہے؟ حقیقت میں فزیکلی داخل ہو جاتا ہے، کیا منہ میں گھس جاتا ہے وہ انسان کے، یا پھر کچھ اور بتانا چاہ رہے؟ علماء نے دونوں مطلب لکھے ہیں حدیث کی تشریح میں۔ واقعتاً شیطان منہ میں گھس جاتا، فزیکلی گھس جاتا، یہ الگ بات ہے کہ اس کے جسم کو، ہمارے جسم کو ہم نہیں سمجھ، ٹکراتے نہیں ہمارے جسم جب ملتے ہیں، تو اللہ نے اتنی طاقت تو اس کو دی ہے کہ وہ انسان کے اندر اس کے اعتبار سے فزیکلی گھس بھی جائے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ حقیقت میں وہ انسان کے منہ میں گھس جاتا، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا وہ۔ بعض لوگ اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں فیل ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں گھس رہا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، ایک صحابی نے جب بسم اللہ نہیں پڑھا تھا کھانا کھاتے وقت میں، تو اس وقت میں شیطان کھانے میں شریک تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھا تو شیطان قے کر کے بھاگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسکرائے جب، تو بعض لوگ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جب انہوں بسم اللہ نہیں پڑھے تھے شیطان کھا رہا تھا ان کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ بعد میں بسم اللہ اولہ آخرہ بولے تو وہ وہاں سے قے کر کے بھاگ گیا۔ یہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی اور آپ مسکرائے، مطلب حقیقت میں تھا ساتھ میں، ہمارے کو کھانا کھانے کی کوانٹٹی کم نہیں ہو رہی ہمارے پلیٹ میں سے، مگر انہیں ہے اس کا فائدہ پورا اس کے پیٹ کو جاتا، ہمارے پیٹ میں اس کی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک مطلب علماء نے یہ لکھا، حقیقت میں جاتا منہ میں، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا مطلب یہ لکھے، حقیقت میں منہ میں نہیں جاتا، مگر کوئی چیز منہ میں گئی تو اس کا جیسا ایفیکٹ ہوتا، اثر ہوتا کہ آدمی بیمار ہو جاتا، اچانک سے کوئی چیز منہ میں گھس گئی، ویسی انسان عبادت کے اعتبار سے گویا کہ کمزور پڑ جاتا، بیمار پڑ جاتا۔ یہ بتانا مقصد ہے اس کے اندر، شیطان منہ میں گھستا ہے۔ یہ دو چار باتیں ہو گئیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جب جمائی آئے اور منہ پر ہاتھ رکھنا ہے تو کون سا ہاتھ رکھیں؟ سیدھا ہاتھ رکھیں، الٹا ہاتھ رکھیں؟ کلیئرلی حدیثوں میں یہ بات ہے تو نہیں موجود، بس اتنا ہے کہ ہاتھ رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، اور کوئی بھی ناپسندیدہ کام اگر مجبوری میں کرنا ہو تو لیفٹ سائڈ سے کرتے تھے۔ اس حساب سے جمائی کو روکنا ہے، ہمیں شیطان کو بھگانا ہے تو لیفٹ ہینڈ یوز کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شیطان کو روکنا یہ اچھی چیز ہے تو رائٹ ہینڈ یوز کرو، بعض نے کہا کہ ہم ایک بری چیز غفلت اور لاپرواہی کے لیے ہاتھ کو یوز کر رہے ہیں تو لیفٹ یوز کریں، کوئی پرابلم نہیں، رائٹ یوز کر لیجئے، لیفٹ یوز کر لیجئے، دونوں کی پرمیشن ہے۔ بہتر یہ لکھا کہ لیفٹ ہینڈ یوز کریں۔ اب اس میں ہتھیلی کی طرف سے یا پشت کی طرف سے، دونوں باتوں کی پرمیشن ہے، مگر مقصد کو سمجھیے آپ، مقصد کیا ہے؟ منہ کو پورا بند کرنا اور اچھی طرح روکنا۔ الٹا کرے تو نہیں ہو سکتا، وہ پاسبل نہیں ہے، ایسا کرے تو پاسبل ہے، ممکن ہے، الٹا کرے تو ہمارا آدھا منہ سامنے والوں کو بھی دکھتا، اس لیے ایسا کر کے روکنا یہ اچھی چیز ہے تاکہ پورا منہ بند ہو جائے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ باقی پرمیشن ہے، ایسا یا ویسا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لاسٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب جمائی آئے تو اس وقت میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے کیا؟ چھینک کے بارے میں تو آیا، چھینکنے والا الحمدللہ، پھر الحمدللہ سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا اس کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یا یغفر اللہ لی ولکم، یہ آ چکا ہے گزشتہ۔ جمائی کے بارے میں کیا ہے، کیا دعا پڑھے؟ بات ذہن میں رکھیے، حدیثوں میں کوئی بھی دعا نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو، یا منہ بند کر لو، منہ کو ہی بند کر کے روکو، یا ہاتھ رکھ کے روکو، مگر روکو، اتنا ہے، دعا پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام دوسری آیات، دوسری احادیث اس میٹر کی لاپرواہی، سستی وغیرہ کو دور کرنے والی اس کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو فوراً، شیطان خوش ہو رہا اور ہمارے کو اس کو بھگانا ہے، اس سے پناہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، نمبر 2 استغفر اللہ پڑھیں، اے اللہ سستی لاپرواہی آ گئی معاف کر دیجئے، استغفر اللہ، نمبر 3 لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیں، مگر ذہن میں رکھیں یہ 3 دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا سنت یا مستحب سمجھ کر نہیں پڑھیں گے،
سنت مستحب سمجھنے کے لیے حدیث میں ہونا چاہیے، اور حدیث میں ہے نہیں، پڑھ لے بس یہ کہ شیطان کو بھگانا ہے اور اس سے پناہ مانگنا ہے، اس حساب سے ایسا کوئی بھی کلمہ پڑھ لیں، سنت کوئی بھی کلمہ اس ٹائم پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2-4 باتیں ہیں، ذہن میں رکھیے، دوسروں تک پہنچائیے، عمل کا ارادہ کریں تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہمارے ذریعے سے جن تک باتیں پہنچے سب کو جماعی جیسے عمل کو، جو ایک انسان کی فطرت کے طور پہ ہوتا ہے، جماعی جیسے عمل کو بھی سنت کے مطابق انجام دے کر، جماعی لے کر کے بھی یا جماعی کو روک کر کے بھی اجر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔